بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے حالت حیض کے اندر اگر کوئی عورت ڈسچارج ہو جائے، حالت حیض میں اگر کوئی عورت ڈسچارج ہو جائے تو کیا وہ عورت غسل کرے گی یا پھر غسل نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ اگر ہم مصری کر لی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پراپر ہم مصری دخول نہ کیا جائے، اوپر سے ویسے ہی انسان ہو جائے تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی حرام ہے اس طرح کرنا کہ یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حالت حیض میں جب عورت ہوتی ہے اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ بھئی ناف سے لے کے گھٹنوں تک وہ ایسا کپڑا پہنے کہ کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، اپنے سوالات پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مصری کرنا جائز نہیں ہے، باقی بھئی ہم مصری کے علاوہ بھی ناف سے گھٹنوں تک اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی عورت اس حالت حیض میں ڈسچارج ہو چکی ہے، اب وہ غسل کرے گی نہیں کرے گی؟ دیکھیں، اگر وہ غسل کرنا چاہے کر لے، وہ غسل تو نہیں ہوگا، وہ بظاہر تو وہ اپنے جسم کے اعتبار سے وہ جو سے ٹھیک ہو جائے گی، اس کا میل کچیل ختم ہو جائے گا، ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی، گرمی ہے تو لیکن پاک نہیں ہوگی۔ پاک وہ کب ہوگی؟ پاک وہ اسی وقت ہوگی کہ جب وہ مکمل طور پر حیض سے پاک ہو جائے گی۔ جب حیض سے پاک ہوگی تو اس وقت وہ جو جب غسل کرے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اب کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کتنے غسل کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چلوں کہ اس کے بعد صرف اور صرف ایک غسل ہی کریں گے، وہ ایک غسل سے ہی عورت جو ہے پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔